دلی کی تہاڑ جیل سے فرار ہونے والے ان سربکف مجاہدوں کی لہو رنگ داستان، جنہوں نے کشمیر کی آزادی کے لیے دشمن کی سرزمین خصوصاً دلی میں بھارتی خفیہ ایجنسی را کو قدم قدم پر شکست فاش دیتے ہوئے دشمن پر کاری ضربیں لگائیں۔ کہانی کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ویڈیو کو لائک کیجیے۔ آئیے کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ وہ آدمی بدستور ان کے پیچھے لگا ہوا تھا۔ وہ درمیانے قد کا قدرے باری برکم آدمی تھا، جس نے براؤن رنگ کی پتلون اور سفید شرٹ پر کالے رنگ کا کوٹ پہن رکھا تھا اور مفلر اس طرح لپیٹا ہوا تھا کہ اس کا نصف چہرہ چھپ کر رہ گیا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھ کوٹ کی جیبوں میں تھے اور وہ اس طرح چل رہا تھا جیسے محض سیر و تفریح کے لیے گھر سے نکلا ہو۔ نہرو مارگ پر آنے کے بعد ہی طارق نے اس شخص کو دیکھا تھا۔ یکایک اسے خیال آیا تھا کہ اس شخص کو اس نے چھتا بازار میں کشمیری چائے خانے کے سامنے بھی دیکھا تھا، اور اب یہاں اسے اپنے پیچھے دیکھ کر وہ چونکے بغیر نہیں رہ سکا۔ لیکن پھر خیال آیا کہ ممکن ہے یہ محض اتفاق ہو اور اس شخص کو بھی اسی طرف آنا ہو۔ لیکن جب وہ ایک اور سڑک پر مڑے تو وہ شخص اس وقت بھی ان کے پیچھے تھا۔ ہمارا تعاقب ہو رہا ہے، طارق نے دلشیر کے ساتھ چلتے ہوئے سرگوشی کی۔ میں بھی اس شخص کو دیکھ چکا ہوں، خاموشی سے چلتے رہو۔ اس شخص کو یہ احساس نہیں ہونا چاہیے کہ ہم تعاقب سے آگاہ ہو چکے ہیں، دلشیر نے بھی سرگوشی میں جواب دیا۔ وہ شارٹ کٹ کرتے ہوئے میر درد روڈ پر آ گئے۔ یہاں رہائشی بنگلے تھے، کشادہ گلیاں تھیں اور لوگوں کی آمد و رفت بھی۔ دلشیر کسی ایسی جگہ کی تلاش میں تھا جہاں پیچھے آنے والے شخص سے نمٹا جا سکے، لیکن ابھی تک ایسی کوئی جگہ نظر نہیں آئی تھی۔ بالآخر وہ کوٹلہ روڈ پر پہنچ گئے۔ چھتا بازار سے یہاں تک وہ کئی میل کا فاصلہ طے کر چکے تھے، اور وہ شخص بڑی مستقل مزاجی سے ان کا تعاقب کر رہا تھا۔ وہ دونوں کوٹلہ روڈ کی ایک گلی میں گھوم گئے۔ یہاں بھی بنگلے تھے۔ دلشیر نے طارق کو اشارہ کیا اور وہ دونوں بڑی پھرتی سے ایک بنگلے کے سامنے ایک بار کے پیچھے کود گئے۔ چند سیکنڈ بعد وہ شخص بھی گلی کا موڑ گھوم کر اس طرف آ گیا اور اسی بار کے سامنے رک کر اطراف میں دیکھنے لگا۔ اسے شاید ان دونوں کے اس طرح غائب ہو جانے پر حیرت ہو رہی تھی۔ اپنے تعاقب میں جاڑیوں کی سرسراہٹ سن کر وہ شخص تیزی سے پیچھے مڑا، لیکن اسے بہت دیر ہو چکی تھی۔ طارق اور دلشیر نے باڑ کی آڑ سے نکل کر بیک وقت اس پر چھلانگ لگائی۔ طارق نے ایک ہاتھ اس کے منہ پر رکھا اور دوسرا بغل میں ڈال دیا، جبکہ دلشیر نے اسے ٹانگوں سے پکڑ کر اٹھا لیا اور وہ تیزی سے دوبارہ باڑ کے پیچھے چلے گئے۔ اگر تم خاموش رہنے کا وعدہ کرو تو میں تمہارے منہ سے ہاتھ ہٹا دیتا ہوں، لیکن اگر گڑبڑ کرنے کی کوشش کی تو گردن مروڑ دوں گا۔ طارق نے اس شخص پر جھک کر سرگوشی کی۔ اس شخص نے اس بات میں گردن ہلا دی۔ اس کی آنکھوں اور چہرے پر خوف کے تاثرات صاف نظر آ رہے تھے۔ تم کون ہو اور ہمارا پیچھا کیوں کر رہے ہو؟ طارق نے پوچھا۔ میں نہیں جانتا کہ تم کون لوگ ہو، لیکن اگر ہمیں جانتے نہیں تو ہمارا تعاقب کیوں کر رہے تھے؟ طارق کی حلق سے اراہٹ نکلی۔ میرا نام گلاب دین ہے، لوگ عام طور پر مجھے گلو کے نام سے پکارتے ہیں۔ یہ تو ہو گیا تمہارا تعارف، لیکن تم ہمارا پیچھا کیوں کر رہے تھے؟ طارق بولا۔ تم کون لوگ ہو؟ میرا مطلب ہے مسلمان یا… الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، دلشیر بولا۔ خدایا تیرا شکر ہے، میرا اندازہ غلط نہیں نکلا، گلو بولا۔ اسی طرح وقت ضائع کرتے رہو گے یا کوئی مطلب کی بات بھی بتاؤ گے؟ طارق بولا۔ میں بتاتا ہوں، لیکن… گلو ہکلایا۔ لیکن کیا؟ جلدی بولو، طارق گرایا۔ یہ جگہ باتوں کے لیے مناسب نہیں ہے۔ اگر کسی نے ہمیں یہاں چھپے ہوئے دیکھ لیا تو شک کرے گا۔ ہم کسی اور جگہ بیٹھ کر یا سڑک پر چلتے ہوئے بھی باتیں کر سکتے ہیں تاکہ تمہارے ساتھی ہمیں آسانی سے گھیر لیں۔ دلشیر نے اسے گورا۔ میرا کوئی ساتھی نہیں ہے، میں بالکل اکیلا ہوں۔ اگر تم لوگ کشمیری ہو تو مجھے اپنا ہمدرد سمجھو۔ یقین کرو میں نے کسی غلط نیت سے تمہارا تعاقب نہیں کیا تھا۔ ٹھیک ہے، طارق نے سوچتے ہوئے کہا۔ ہم تم پر اعتماد کر لیتے ہیں، لیکن اگر کوئی دھوکہ ہوا تو تم زندہ نہیں بچ سکو گے۔ مگر اس سے پہلے ہم تمہارے بارے میں اپنی تسلی کر لینا چاہتے ہیں کہ تم واقعی گلاب دین ہو یا گلاب سنگھ۔ کیا مطلب؟ گلو کی آنکھوں میں الجھن سی تیر گئی۔ طارق نے دلشیر کو اشارہ کیا۔ اس سے پہلے کہ گلو کچھ سمجھتا، دلشیر نے گلو کو جکڑ لیا۔ طارق نے بڑی پھرتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کی پتلون اتار دی۔ گلو مچل رہا تھا، لیکن ان دونوں نے اسے اس وقت تک نہیں چھوڑا جب تک اپنی تسلی نہ کر لی۔ وہ واقعی مسلمان تھا۔ ٹھیک ہے، طارق نے اسے چھوڑ دیا۔ ہمارے ساتھ چلتے رہو، ہم راستے میں باتیں کریں گے، لیکن ایک بار پھر یہ بات سوچ لو کہ اگر بھاگنے یا کوئی گڑبڑ کرنے کی کوشش کی تو ہمارے ہاتھوں سے بچ نہیں سکو گے۔ گلاب دین اٹھ گیا۔ اس نے اپنی پتلون درست کی اور ان کے ساتھ باڑ کے پیچھے سے نکل آیا۔ اسی وقت ساتھ والے بنگلے سے ایک کار نکلتی ہوئی نظر آئی۔ اس میں اگلی سیٹ پر ڈرائیور کے ساتھ ایک آدمی اور پچھلی سیٹ پر 2 حسین لڑکیاں بیٹھی ہوئی تھیں۔ انہوں نے ان تینوں کی طرف دیکھا لیکن زیادہ توجہ نہیں دی۔
وہ لوگ اس گلی سے نکل کر دوبارہ کوٹلا روڈ پر آ گئے اور ٹہلنے والے انداز میں چلنے لگے۔ گلاب دین درمیان میں تھا، طارق اس کے دائیں طرف تھا اور دلشیر بائیں طرف۔ ہاں اب بتاؤ تم کون ہو اور ہمارا پیچھا کیوں کر رہے تھے؟ طارق نے کہا۔ میرا تعلق ایک ایسے مسلمان گھرانے سے ہے جو برسوں پہلے سیالکوٹ سے یہاں آ کر آباد ہوا تھا۔ میں یہیں پر پیدا ہوا اور یہیں تعلیم حاصل کی۔ چند سال پہلے میرا باپ علی گڑھ کے نسلی فسادات میں مارا گیا۔ ہندوستان کی سرزمین پر مسلمانوں کی زندگی اجیرن کر دی گئی، ان سے زندگی کا حق چھین لیا گیا ہے، ان کے ساتھ جانوروں سے بھی بدتر سلوک کیا جا رہا ہے۔ ان حقائق سے تو پوری دنیا واقف ہے، تم مطلب کی بات کرو۔ دلشیر نے اسے ٹوک دیا۔ میں ایک پرائیویٹ کمپنی کا ملازم تھا جس کا مالک ہندو تھا، گلاب دین نے کہنا شروع کیا۔ یہ ایک تجارتی کمپنی ہے، لیکن کچھ عرصہ پہلے اچانک ہی یہاں غیر ملکیوں کی آمد و رفت شروع ہو گئی۔ تقریباً 2 مہینے پہلے مجھے اور کمپنی کے 2 اور مسلمان ملازمین کو کوئی وجہ بتائے بغیر نوکری سے نکال دیا گیا۔ کمپنی کا ایک ہندو ملازم پرکاش میرا بچپن کا دوست ہے، مجھے ملازم اسی نے رکھوایا تھا، وہ اب بھی اکثر مجھ سے ملتا رہتا ہے۔ چند روز پہلے اس نے بتایا کہ اس سے کمپنی کے 2 دیگر افراد کو، جن میں کملا نامی ایک لڑکی بھی شامل ہے، ایک غیر ملکی سفارت خانے میں بھیج دیا گیا ہے۔ اب وہ لوگ وہیں کام کرتے ہیں۔ اوہ، لیکن ہمارا اس سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ طارق نے پوچھا۔ وہی بتانے جا رہا ہوں، گلاب دی نے کہا۔ پرکاش اور اس کے ساتھیوں کو اسرائیلی سفارت خانے بھیجا گیا ہے۔ وہ ملازم بظاہر کمپنی کے ہیں لیکن کام اسرائیلی سفارت خانے میں کرتے ہیں۔ پرکاش مجھے دوست سمجھ کر بعض اوقات ایسی باتیں بھی بتا دیتا ہے جو اسے نہیں بتانی چاہیے۔ مثلاً کیسی باتیں؟ طارق نے پوچھا۔ کئی روز پہلے اس نے بتایا تھا کہ کمپنی ہندو نوجوانوں کو ایک خاص قسم کی ٹریننگ کے لیے اسرائیل بھیج رہی ہے۔ ان ہندو نوجوانوں کا انتخاب اسرائیلی سفارت خانے کے افسران کرتے ہیں اور انہیں بھیجتی کمپنی ہے تاکہ شبہ نہ ہو۔ کس قسم کی ٹریننگ؟ اس مرتبہ دلشیر نے پوچھا۔ تمہارے دوست پرکاش کو کیسے پتا چلا کہ ان ہندو نوجوانوں کو ٹریننگ کے لیے بھیجا جا رہا ہے؟ طارق نے پوچھا۔ پرکاش پہلے تو یہی سمجھا کہ ان ہندو نوجوانوں کو ملازمت کے لیے باہر بھیجا جا رہا ہے۔ اس نے کمپنی کے ڈائریکٹر سے اپنے لیے بات کی، تب ڈائریکٹر نے اسے بتایا کہ ان نوجوانوں کو اسرائیل بھیجنے کا اصل مقصد کیا ہے۔ کمپنی کا ڈائریکٹر پرکاش کا دور کا رشتہ دار بھی ہے، اس لیے اس نے پرکاش کو سمجھا بجھا کر اسے منع کر دیا۔ اوہ، طارق کے منہ سے گہرا سانس نکل گیا۔ لیکن پرکاش تمہیں یہ سب کچھ کیوں بتا دیتا ہے؟ وہ میرے بچپن کا دوست ہے اور دوست سمجھ کر ہی ایسی باتیں بتا دیتا ہے۔ ابھی 3 دن پہلے اس نے ایک ایسی بات بتائی جسے سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس روز سے میں کشمیری چائے خانے کے آس پاس منڈلانے لگا۔ مجھے پتا چلا کہ اس چائے خانے کے مالک کا ان کشمیری مجاہدین سے گہرا تعلق ہے جو دلی میں خفیہ طور پر کام کر رہے ہیں۔ مجھے کشمیری مجاہدین کی تلاش تھی۔ آج جب تم لوگ مجھے نظر آئے تو مجھے شبہ ہوا کہ تمہارا تعلق مجاہدین کی اس تنظیم سے ہوگا۔ لیکن کشمیری مجاہدین کا اسرائیلی سفارت خانے سے کیا تعلق؟ طارق نے پوچھا۔ 3 دن پہلے پرکاش نے بتایا تھا کہ جن ہندو نوجوانوں کو تخریب کاری، دہشت گردی اور چھاپہ مار جنگ کی تربیت دی جا رہی ہے، انہیں کشمیر بھیجا جائے گا۔ انہوں نے دلی میں بھی ایک ایسا ہی تربیتی کیمپ قائم کیا ہے جہاں ان قریب ٹریننگ شروع ہونے والی ہے۔ جن نوجوانوں کو ٹریننگ دی جائے گی ان کا انتخاب کر لیا گیا ہے۔ ٹریننگ دینے کے لیے اسرائیلی ماہرین بھی چند روز میں یہاں پہنچنے والے ہیں۔ اوہ، طارق بری طرح چونک گیا۔ اس نے دلشیر کی طرف دیکھا، اس کے چہرے کے تاثرات بھی کچھ عجیب سے تھے۔ اگر ہم تمہیں یہ بتائیں کہ ہم مسلمان نہیں بلکہ ہندو ہیں اور ہمارا تعلق انٹیلیجنس سے ہے اور ہم بھی کشمیری مجاہدین کی تلاش میں ہی چائے خانے تک گئے تھے، تو تمہارا رد عمل کیا ہوگا؟ اس مرتبہ دلشیر نے پوچھا۔ میں اسے ایک مذاق ہی سمجھوں گا، گلاب دی نے جواب دیا۔ تم لوگوں کی باتوں سے مجھے اندازہ ہی نہیں یقین ہو چکا ہے کہ تمہارا تعلق کشمیر سے ہے، اور اگر تمہارا تعلق انٹیلیجنس سے بھی ہے تو کیا کر لو گے؟ زیادہ سے زیادہ مجھے جان سے مار دو گے، لیکن مجھے کسی مقصد کے لیے جان دیتے ہوئے خوشی ہوگی۔ طارق نے دلشیر کی طرف دیکھا، اس نے مطمئن انداز میں سر ہلا دیا۔ وہ لوگ اسی طرح ٹہلتے ہوئے کناٹ پلیس کی طرف نکل آئے تھے۔ کیا تم ہمارے ساتھ چل سکتے ہو؟ دلشیر نے پوچھا۔ کہاں؟ گلاب دین نے سوالیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ ہم تمہیں اپنے ایک دوست سے ملوانا چاہتے ہیں، اگر تم اپنی زبانی اسے یہ سب کچھ بتاؤ گے تو ہو سکتا ہے تمہیں کچھ انعام بھی مل جائے۔ میں تمہارے لیے کہیں بھی جانے کو تیار ہوں، گلاب دین نے کہا، لیکن مجھے کسی انعام کا لالچ نہیں ہے۔ یہ سب کچھ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ میرے آباء و اجداد کا تعلق بھی کشمیر سے ہے، جو پہلے سیالکوٹ آ کر آباد ہوئے پھر دلی چلے آئے۔ اگر میری زندگی میرے آبائی وطن کے کام آ سکے تو میرے لیے اس سے بڑی خوشی کی بات اور کیا ہوگی۔ گڈ، میں تمہارے جذبات کی قدر کرتا ہوں، ہم تمہارا پورا خیال رکھیں گے، دلشیر نے کہا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا۔
اس وقت 10:30 بجے تھے اور کناٹ پلیس کی عمومی رونق ختم ہو رہی تھی۔ ریسٹورینٹ وغیرہ کھلے تھے۔ تم لوگ سامنے والے ریسٹورینٹ میں بیٹھو، میں چند منٹ میں آتا ہوں، دلشیر کہتا ہوا ایک طرف نکل گیا۔ طارق گلاب دین کے ساتھ ریسٹورینٹ میں آ کر بیٹھ گیا۔ اسے یہ سمجھنے میں دیر نہیں لگی تھی کہ دلشیر کہاں گیا ہوگا۔ ڈلہوزی ہاؤس وہاں سے زیادہ دور نہیں تھا۔ وہ لوگ شہر کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک پیدل چل کر آئے تھے۔ کچھ دیر پہلے تک وہ بری طرح تھکن محسوس کر رہا تھا، لیکن گلاب دین کی باتیں سن کر اس کی ساری تھکن دور ہو گئی تھی۔ اب وہ اپنے رگو پے میں ایک عجیب سنسنی کی سی کیفیت محسوس کر رہا تھا۔ طارق نے ریسٹورینٹ میں بیٹھے ہی چائے کا آرڈر دے دیا اور اب گرم گرم چائے کی چسکیاں لیتے ہوئے وہ گلاب دین کی باتوں پر غور کر رہا تھا۔ کشمیر میں مجاہدین کے ہاتھوں بھارتی فوجیوں کی بری طرح پٹائی ہو رہی تھی اور اب بھارتی حکمرانوں نے یہودیوں سے گٹھ جوڑ کر لیا تھا تاکہ ان سے چھاپا مار ٹریننگ حاصل کر کے وادی میں زیادہ سے زیادہ تباہی مچا سکیں۔ تقریباً 20 منٹ بعد ایک کار ریسٹورینٹ کے سامنے آ کر رکی۔ سٹیئرنگ کے سامنے دلشیر بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے کار میں بیٹھے ہی بیٹھے طارق کو اشارہ کیا جو گلاب دین کے ساتھ دروازے کے ساتھ والی میز پر بیٹھا ہوا تھا۔ طارق نے اٹھ کر کاؤنٹر پر بل ادا کیا اور گلاب دین کے ساتھ ریسٹورینٹ سے نکل کر کار کی پچھلی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ دلشیر نے گاڑی فوراً ہی آگے بڑھا دی۔ طارق، پارلیمنٹ اسٹریٹ پر آتے ہی دلشیر نے کہا، گلاب دین کا مفلر لے کر اس کی آنکھوں پر باندھ دو۔ کیوں؟ گلاب دین ہکلایا۔ ہم نے تمہاری باتوں پر یقین کر لیا ہے گلاب دین، لیکن احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، گلاب دین نے کہا اور گلے میں پڑا ہوا مفلر اتار کر طارق کی طرف بڑھا دیا۔ طارق نے مفلر اس کی آنکھوں پر باندھ دیا۔ پارلیمنٹ اسٹریٹ سنسان پڑی تھی۔ کبھی کبھار کوئی اکا دکا گاڑی نظر آ جاتی تھی۔ گاڑی کچھ دیر سیدھی سڑک پر دوڑتی رہی اور بالآخر مولانا آزاد روڈ پر مڑ گئی۔ کناٹ پلیس سے مولانا آزاد روڈ تک کئی سڑکیں دائیں بائیں مڑتی تھی۔ گلاب دین اگر اس علاقے سے واقف تھا بھی تو اسے کوئی اندازہ نہیں ہو رہا ہوگا کہ گاڑی کس سڑک پر مڑی تھی۔ گاڑی مختلف سڑکوں پر گھومتی ہوئی بالآخر شاہ رخ کے بنگلے میں داخل ہو کر رک گئی۔ طارق گلاب دین کا ہاتھ پکڑ کر نیچے اترایا۔ اس کی آنکھوں سے پٹی اس وقت تک نہیں کھولی گئی تھی جب تک وہ ایک کمرے میں نہ پہنچ گئے۔ شاہ رخ پہلے ہی کمرے میں بیٹھا ہوا تھا۔ تمام کھڑکیوں پر دبیز پردے کھینچے ہوئے تھے۔ پٹی کھلنے کے بعد کچھ دیر تک گلاب دین آنکھیں ملتا رہا، پھر کمرے کا جائزہ لینے لگا۔ یہ ہمارا دوست شاہ رخ ہے، دلشیر نے کہا۔ تم نے جو کچھ ہمیں بتایا ہے وہ ذرا تفصیل سے انہیں بھی بتا دو، ممکن ہے یہ اس بات کو بہتر طور پر سمجھ سکیں۔ گلاب دین نے ایک مرتبہ پھر وہ تمام باتیں دہرا دیں جو انہیں بتا چکا تھا۔ اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ تم جو کچھ کہہ رہے ہو وہ درست ہے اور یہ کشمیریوں کے خلاف کوئی چال نہیں ہے؟ شاہ رخ نے اس کی بات سننے کے بعد کہا، آپ میرے بارے میں جس طرح چاہیں تصدیق کر سکتے ہیں۔ گلاب دین نے کہا، تم رہتے کہاں ہو؟ شاہ رخ نے پوچھا۔ آریہ سماج روڈ پر، میرے ساتھ میری ماں رہتی ہے۔ گلاب دین نے کہا۔ گھر کا پتہ بتاؤ، شاہ رخ نے کہا اور گلاب دین نے بتا دیا۔ ٹھیک ہے، شاہ رخ نے کہا، تم اس وقت تک یہیں رہو گے جب تک تمہارے بارے میں تصدیق نہیں ہو جاتی، لیکن میری ماں وہ پریشان ہوگی۔ گلاب دین پریشان ہو کر بولا، کچھ دیر بعد تمہاری ماں کو یہ پیغام پہنچ جائے گا کہ تم 1-2 روز کے لیے اچانک شہر سے باہر چلے گئے ہو۔ تمہارا دوست پرکاش کہاں ملتا ہے؟ وہ تقریباً روزانہ ہی شام کو میرے گھر آتا ہے۔ کبھی میں اس کے گھر چلا جاتا ہوں، اس کا گھر بھی میرے گھر سے زیادہ دور نہیں ہے۔ گلاب دین نے کہا۔ ٹھیک ہے، شاہ رخ نے کہا اور پھر طارق کی طرف متوجہ ہو گیا۔ گلاب دین آج رات تمہارے کمرے میں رہے گا، اب تم دونوں اپنے کمرے میں جاؤ، میں دلشیر سے تنہائی میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ طارق اور گلاب دین اس کمرے سے نکل آئے۔ اس کے تقریباً 15 منٹ بعد دلشیر بھی شاہ رخ کے کمرے سے نکلا اور گاڑی میں بیٹھ کر روانہ ہو گیا۔ دلشیر کو آریہ سماج روڈ پر گلاب دین کا مکان تلاش کرنے میں خاصی دشواری پیش آئی تھی۔ پہلی بات یہ کہ رات 11 بجے سے اوپر کا وقت ہو چکا تھا۔ سردی کی وجہ سے سڑک تقریباً سنسان تھی۔ ایک پان والے کی دکان سے متعلقہ گلی کے بارے میں دریافت کیا تو پتہ چلا کہ وہ تقریباً نصف میل آگے نکل آیا تھا۔ بہرحال اس گلی میں پہنچ کر وہ ایک بار پھر الجھ گیا۔ یہ گلی بالکل سنسان تھی۔ بعض مکانوں کے سامنے کم واٹ کے بلب جل رہے تھے جن کی روشنی اونگتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ دلشیر کی گاڑی کی رفتار بہت ہلکی تھی اور وہ گلی میں دائیں بائیں مکانوں کی طرف دیکھ رہا تھا۔ گلی میں کوئی زیرو نظر نہیں آ رہا تھا جس سے کچھ پوچھ لیا جاتا۔ اچانک ایک دروازہ کھلا دیکھ کر دلشیر نے گاڑی روک لی اور نیچے اترایا۔ وہ کریانے کی ایک چھوٹی سی دکان تھی جو مکان کی بیٹھک ہی میں بنائی گئی تھی۔ ایک بوڑھا آدمی میلی سی چادر اوڑے بیٹھا تھا اور حقہ پی رہا تھا۔ وہ ہندو تھا۔ اس کی کھوپڑی پر ایک لمبی سی چٹیا نظر آ رہی تھی۔ ایک پتہ پوچھنا ہے شریمان جی، شاید آپ میری کچھ مدد کر سکیں، دلشیر نے دروازے میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ کہاں کا پتہ ہے؟
किस के बारे में मालूम करना चाहते हो? बूढ़े ने पूछा। इसी गली का पता है, दिलशेर ने कहा और मकान नंबर बताते हुए बोला। गुलाबदीन नाम है, आमतौर पर उसे गुल्लू कहा जाता है। अरे गुल्लू का पूछ रहे हो? बूढ़ा बोला। दाईं तरफ का तीसरा मकान है, वो ऊपर वाली मंजिल पर रहता है। मेरा ख्याल है वो घर पर नहीं है, उसकी माँ 2 मरतबा आकर पूछ चुकी है। डेवडी का दरवाजा खुला होगा, अंदर होकर जीने पर चले जाना। शुक्रिया श्रीमान जी। दिलशेर दुकान से बाहर आ गया। दाईं तरफ का तीसरा 2 मंजिला मकान बहुत खस्ता नजर आ रहा था। आगे को निकली हुई बालकोनी के ऊपर लकड़ी के नक्शो निगार वाली बालकोनी सी बनी हुई थी। बालकोनी में तारीकी थी, लेकिन दिलशेर को एहसास हुआ जैसे वहां कोई मौजूद हो। वो डेवडी में दाखिल होकर सीढ़ियां चढ़ता चला गया। सीढ़ियों के अख्ताम पर दरवाजा खुला हुआ था, अंदर रोशनी थी। दिलशेर ने दरवाजे पर हल्की सी दस्तक दी। चंद सेकंड बाद एक बुढ़िया सामने आ गई। उसके चेहरे पर अफसुर्दगी सी थी। क्या तुम गुलाबदीन की माँ हो? दिलशेर ने कहा। हाँ, मैं गुलाबदीन की माँ हूँ। कहाँ है वो? खैरियत से तो है ना? औरत ने कहा। उसके लहजे में परेशानी नुमाया थी। जब से नौकरी छोड़ी है मारा मारा फिरता रहता है। रात को देर से घर आने लगा है और मैं उसके इंतजार में बैठी रहती हूँ। मगर वो है कहाँ? खैरियत तो है ना? हाँ, वो बिल्कुल खैरियत से है और उसे नौकरी मिल गई है। दिलशेर ने जवाब दिया। उसे नौकरी मिल गई है? खुदाया तेरा शुक्र है। मगर वो खुद कहाँ है? औरत ने पूछा। दरअसल उसे नौकरी ही के सिलसिले में फौरी तौर पर शहर से बाहर जाना पड़ा। उसने मुझे कहा था कि मैं तुम्हें इतला कर दूं, मगर मुझे भी फैक्ट्री से निकलते हुए देर हो गई। उसे फैक्ट्री में नौकरी मिली है? हाँ, कंपनी का कुछ सामान अमृतसर भेजना था, लेकिन जिस शख्स को साथ जाना था वो नहीं आया, इसलिए मालिक ने गुलाबदीन को भेज दिया। 2 दिन लगेंगे उसे। उसने तुम्हारे लिए ये रुपए दिए थे। फैक्ट्री के मालिक से कुछ रकम उसे एडवांस मिल गई थी। दिलशेर ने कहते हुए जेब से 200 रुपए निकाल कर बुढ़िया के हाथ पर रख दिए। बैठ बेटा, मैं तेरे लिए चाय बनाती हूँ। सर्दी हो रही है, तुझे बड़ी तकलीफ हुई होगी यहाँ तक आते हुए। बुढ़िया कहते हुए अंदरूनी दरवाजे में चली गई। दिलशेर चारपाई पर बैठ गया। कुछ देर बाद बुढ़िया चाय बनाकर ले आई। दिलशेर चाय की चुस्कियां लेते हुए बुढ़िया से गुलाबदीन के बारे में बातें करने लगा। गुलाबदीन ने जो भी बताया था, बुढ़िया की बातों से उसकी तस्दीक हो गई। ये खानदान तकसीम हिंद से भी बरसों पहले सियालकोट से हिजरत करके यहाँ आया था और उनके आबाओ अजदाद का ताल्लुक दरअसल कश्मीर से था। गुलाबदीन के दोस्त का क्या हाल है? क्या नाम बताया था उसने? दिलशेर इस तरह खामोश हो गया जैसे नाम याद करने की कोशिश कर रहा हो। अरे वो प्रकाश, बुढ़िया बोली। वो भी शाम से 2 मरतबा आ चुका है। बहुत यारी है दोनों में। प्रकाश उसके लिए बहुत परेशान रहता है। उसे जब गुल्लू की नौकरी का पता चलेगा तो बहुत खुश होगा। कहाँ रहता है प्रकाश? दिलशेर ने पूछा। इसी गली में, राय साहिब का बेटा है। बहुत अच्छे लोग हैं। गुल्लू के बाप के मरने के बाद अगर राय साहिब हमें सहारा ना देते तो न जाने हमारा क्या होता। इस दुनिया में भी अच्छे लोग मौजूद हैं। दिलशेर ने गहरा सांस लेते हुए कहा।